ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح بخیر۔ وہ تمام محبتیں اور رحمتیں جو اللہ اپنے نیک خاص بندوں پر نچھاور کرتا ہے، وہ سب اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، جب ہم اسے یاد کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ہمیں یاد کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، ایک اللہ ہی تو ہے جو بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ کیسے بھولے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں کیسے بھولے گا؟ بھول تو نہیں سکتا نا۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی، ایک تو سورہ طارق، اس کے بہت ہی فائدے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کے کیا فائدے ہیں، اور ایک سورہ فجر۔ میں آپ کو قرآن کی صورتوں کے متعلق اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ نکال سکیں پھر، اور اپنے جو آپ کو ضرورت ہو کسی ٹائم پہ، کوئی کام تو پڑتے ہی رہتے ہیں نا ہر ٹائم اللہ کے ساتھ، اور اللہ اپنے تک ہی ہمارے کام رکھے کہ ہمیں کسی کے آگے کبھی کچھ کہنا ہی نہ پڑے، تو آپ اس کو نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج یاد رکھنا ہے سورہ الطارق اور سورہ الفجر، اس کے جو بھی فضیلت ہے، کس لیے، کس کام کے لیے آپ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے ہم ذرا وہ باتیں کریں گے نا جو اللہ رسول نے کرنے کے لیے حکم دیا ہے، یا بچنے کے لیے حکم دیا ہے، یا جو بھی انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ دن کی آخری فتح شیطان کے بہکاوے کو یکسر مسترد کر کے اللہ رب العزت کے سامنے سربسجود ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے۔ سبحان پاک ہے میرا رب، سبحان ربی الاعلیٰ، جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، وہ پاک ہے میرا رب۔ یہ ہم کہتے ہیں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، تو ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اس کو کیا فکر ہے؟ اے میرے اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر لیتا ہے، کچھ الگ ہو جاتے ہیں، کچھ کو وہ خود کھینچ کر الگ کر لیتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ جنہیں اللہ خود کھینچ لے پھر ان کو کوئی اللہ سے جدا نہیں کر سکتا، اللہ ان کو گمراہ نہیں ہونے دیتا، پھر وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ مگر زیادہ خوش قسمت جانتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ کوشش کرنے والے، وہ جو خود الگ ہو جاتے ہیں، خود کو الگ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو ہدایت کی تلاش ہوتی ہے۔ ہدایت پر آنے سے پہلے جانے کتنی ہی دفعہ وہ شیطان کے جال سے بچ کر گزرتے ہیں، کتنی ہی دفعہ وہ گرتے ہیں اور سنبھالتے ہیں خود کو صرف اور صرف اللہ کے خاص لوگوں میں شامل ہونے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی کوششیں، محنت اور اللہ سے محبت و عقیدت اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ ان کو اپنے قریب ترین لوگوں میں شامل کر لیتا ہے، اور ان سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ خود کو دوسروں سے الگ کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، ایک نہ ایک دن آپ اپنے رب کی محبت کو پا لیں گے، اور بے شک آپ کے اللہ کی محبت لازوال ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں زیادہ سبق نہ پڑھیں، ایک سبق دوسرے سبق سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، پھر وہ آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کوئی بندہ اپنی ہمت، اپنی کوشش، اپنے وقت سے زیادہ تکلیف کرے، جتنا خوشی سے پڑھ سکے پڑھ لیا کرو۔ لیکن یہ تو اللہ رسول نے کہا ہے نا کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑے رکھو۔ پھر جوڑنا کیسے ہے؟ پڑھائی سے جوڑنا ہے نا، ایلفی لگا کے تو نہیں نا جوڑنا۔ ایلفی ہم کیسے لگائیں؟ ہمیں کوئی اللہ اور اس کے رسول نظر تھوڑا آتے ہیں، پڑھائی سے جڑ سکتے ہیں نا ہم لوگ۔ بہرحال جو بندہ جو بھی کہتا ہے، جیسے اس کا دل مانتا ہے ویسے ہی کرے، کیونکہ دل کی مرضی کے بغیر کچھ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک بندے کا دھیان نہ ہو، شوق نہ ہو، جستجو نہ ہو، امید نہ ہو، اس پڑھائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے پڑھ لے لیکن اس سے کوئی رزلٹ نہیں آنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دینا اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ قرآن کی سورۃ 14 ابراہیم آیت نمبر 40-41 ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، اب یہ جب ہم پڑھ چکتے ہیں تو ہم اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم کال کر رہے ہوتے ہیں نا بات، وہ سمجھو خدا حافظ پہ آئی ہوتی ہے۔ تو سلام پھیرنے سے پہلے قرآنی دعائیں مانگا کریں، وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اپنی اولاد کے لیے، اپنی میاں بیوی اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اور جس کی رزق تنگ ہے وہ پڑھ لیا کرے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، سورۃ طلاق کے شروع میں ہی ہے یہ۔ اور یا پڑھ لیا کرے قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، رزق کے لیے یہ پڑھ لیا کرے۔ اور اگر کسی سے ناراضگی ہو اور بندہ چاہتا ہو کہ ہم صلح صفائی پیار محبت سے رہیں تو پڑھ لیا کرے سورہ ممتحنہ کے سٹارٹ میں ہی ہے عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ اگر کسی نے کام نیا شروع کیا ہو تو وہ اپنے کام کی کامیابی کے لیے پڑھ لیا۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں ناراضگی رہتی ہو تو وہ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یہ پڑھ لیا کرے۔ تو 3 دفعہ پڑھ لیا، پھر سلام پھیر لیا۔ اس وقت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ حرف رنجش پہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے، ملاقات بھی ہو سکتی ہے، زندگی پھول ہے، خوشبو ہے، مگر یاد رہے زندگی گردش حالات بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ سوچ کے رکھا ہے قدم گلشن میں، لالا و گل میں تیری ذات بھی ہو سکتی ہے۔ چال چلتے ہوئے شطرنج کی بازی کے اصول بھول جاؤ گے تو پھر مات بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو چھت کے بنا گھر ہے ہمارا موسم، اس پہ یہ خوف ہے کہ برسات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بڑے سمجھنے والے جملے ہیں، تو ان پہ بھی غور کر کے ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے نا، ان میں ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی۔ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا ہی تھا اور ان پہ اتنے بڑے عذاب آئے۔ تو ہم سب کو اپنا غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کتنی باتیں ہیں جو ہم میں ہیں یا ہمارے گھر والوں میں یا ہمارے ارد گرد۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایک کر کے سب میں سے نکلتے جائیں۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے اور ہم ضرور اچھے کاموں کی طرف پلٹ آئیں گے۔ اللہ ہمارے لیے ضرور آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اب میں آپ کو فنگر پرنٹ کے متعلق بتانا چاہتی ہوں۔ انسانی جسم کی انگلیوں میں لکیریں تب نمودار ہونے لگتی ہیں جب انسان ماں کے شکم میں 4 ماہ تک پہنچتا ہے۔ یہ لکیریں ایک ریڈیائی لہر کی صورت میں گوشت پر شروع ہو جاتی ہیں بننا۔ ان لہروں کو بھی پیغامات ڈی این اے دیتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پڑھنے والی لکیریں کسی صورت بھی اس بچے کے جد امجد اور دیگر روئے ارض پر موجود انسانوں سے میل نہیں کھاتی۔ گویا لکیریں بنانے والا اس قدر دانا اور حکمت رکھتا ہے کہ وہ خربوں کی تعداد میں انسان جو اس دنیا میں ہے اور جو دنیا میں نہیں رہے، ان کی انگلیوں میں موجود لکیروں کی شیپ اور ان کے ایک ایک ڈیزائن سے باخبر ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہر بار ایک نئے انداز کا ڈیزائن اس کی انگلیوں پر نقش کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا ڈیزائنر، کوئی ہے مجھ جیسا کاریگر، کوئی ہے مجھ جیسا آرٹسٹ، کوئی ہے مجھ جیسا مصور، کوئی ہے مجھ جیسا تخلیق کار۔ حیرانگی کی انتہا تو اس بات پر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر جلنے، زخم لگنے یا کسی وجوہات کی بنا پر یہ فنگر پرنٹ مٹ بھی جائیں تو دوبارہ ہو بہو وہی لکیریں جن میں ایک خلیے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بس ہم پر کھلتا ہے کہ پوری دنیا بھی جمع ہو کر انسانی انگلی پر کسی وجوہات کی بنا پر مٹ جانے والی ایک فنگر پرنٹ نہیں بنا سکتی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی اللہ ہے جو ہر چیز، ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ صدقے قربان جائیں اپنے رب کے، اتنے بڑے کاریگر، اتنے بڑے بنانے والے اور اتنی بڑی طاقت والے پہ۔ عورت کیا ہے؟ میں نہر کے کنارے بنے ڈھابے پہ مردہ دلی کے ساتھ بیٹھا چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ دل عجیب بوجھل سا تھا اور چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ گاؤں کے ایک بابا جی میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پتر خیر ہے، بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ میں کمزور سی آواز میں کہتا ہوں کہ بس بابا جی کیا بتاؤں، گھر سے لڑ کے آیا ہوں۔ میری بیوی کو پتہ نہیں کیوں میری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ صحیح کہتے ہیں کہ عورت کی عقل اس کے گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، جا وے چلیا، تیرا بھی کوئی حال نہیں۔ پتر یہ جس نے مثال بنائی ہے نا کہ عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، وہ خود کوئی پاگل ہی ہوگا۔ میں نے کہا، نہ بابا جی نہ، آپ نہیں جانتے ان عورتوں کو۔ بابا جی بولے، نہیں برار پتر، تو نہیں جانتا، اصل میں عورت کو، عورت کی شان کو، یہ تو وہ ہے جس کے ساتھ رب اپنی محبت کو ملا رہا ہے۔ اتنے میں لڑکا چائے لے کر آ جاتا ہے اور میں چائے کی چسکی لے کر پھر بابا جی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ بابا جی اپنی چائے پرچ میں ڈال کر ٹھنڈی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بابا جی پرچ سے ہی چائے کی چسکی لگا کر کہتے ہیں، واہ مزہ آ گیا چائے کا۔ چائے کی تعریف کرنے کے بعد بابا جی کہتے ہیں، سن پتر، رب وہ ذات ہے جسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس ذات نے خود کی محبت کے بارے میں بتانا تھا کہ وہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے تو اس نے ماں کا نام لیا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جبکہ ماں ایک عورت ہے۔ بیٹی کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دے دیا، جبکہ بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ پتر میرا ماننا یہ ہے کہ ہم مرد عورت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ کہاں عورت اعلیٰ ظرف اور فراخ دل کی مالک اور کہاں ہم کم ظرف اور تنگ دل مرد۔ مجھے بابا جی کی باتیں لبھانے لگ گئی تھی۔ بابا جی بولے، عورت ہی وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے۔ بس اس بات سے ہی تو عورت کی شان کا اندازہ لگا لے تو ہی۔ جب وہ آج سے ہوتی ہے تو اپنی پسند کی سب چیزیں چھوڑ دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ جب اولاد جنم دیتی ہے تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جیے گی یا مر جائے گی۔ پتہ ہے پتر، 22 ہڈیاں بیک وقت ٹوٹنے کے جتنا درد سہتی ہیں، ایک بچے کو جنم دیتے وقت اتنا درد کبھی محسوس بھی کیا ہے تم نے؟ میں بابا جی کی باتوں سے لاجواب ہوتا جا رہا تھا اور آج عورت کے اصل مقام کا پتہ چل رہا تھا مجھے۔ بابا جی بولے، ابھی آگے سن پتر، اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنے، ذرا کہیں کلیجہ پھٹ ہی نہ جائے تیرا یہ کڑوا سچ سن کے۔ پتہ ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ بات بات پہ مرد کی طرح مردانگی نہیں دکھاتی، وہ مرد پر تھپڑوں کی بارش نہیں کرتی، وہ مرد کی اس کو اولاد کے سامنے گالیاں نہیں دیتی، وہ غیرت کے نام پہ مردوں کے قتل نہیں کرتی، وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح کسی پر جھپٹ کے اس کا ریپ نہیں کرتی، وہ مرد کو غصے میں طلاق نہیں دیتی، وہ گلیوں بازاروں میں مرد پہ آوازیں نہیں کستی۔ بابا جی کی باتیں سن کر میں شرمندہ ہونے لگ گیا اور آنکھیں جھک گئی۔ میں پسینے کی بوندیں میرے ماتھے پر نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ بابا جی نے شاید میری شرمندگی محسوس کر لی تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے بعد چپ ہو گئے۔ پھر بولا، پھر بابا جی نے ڈھابے والے کو چائے کے کپ واپس لے جانے کے لیے آواز دے دی اور پھر دوبارہ مجھ سے مخاطب کہنے لگے، پتر تو سمجھدار لڑکا ہے، بس ذرا جذباتی ہو جاتا ہے، بات کی نوعیت کو سمجھا کر اور پھر فیصلے کیا کر۔ پتر ایک گھر میں روزانہ سب سے زیادہ بار جو نام لیا جاتا ہے وہ ایک ماں کا ہوتا ہے یا بڑی بہن کا،
اور یہ دن عورت ذات ہے. ہمارے گھروں کا وجود عورتوں سے ہے. گھر مرد نہیں بساتے پتر، عورتیں بسایا کرتی ہیں. گھر کی رونقیں عورتوں کے ہی توسط سے ہوتی ہیں بیٹا. ہر چیز سلیقے سے ملتی ہے، کپڑے صاف ستھرے ملتے ہیں، برتن دھلے دھلائے ملتے ہیں، بہترین کھانے ہمیں نصیب ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال بخوبی سر انجام دی جاتی ہے. تو پتر یہ سارا جادو ایک عورت ہی چلاتی ہے، ورنہ تو ایک سگا باپ بھی اپنے چھوٹے سے بچے کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا. بچہ زیادہ روئے تو شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ اسے کمرے سے باہر لے جاؤ، میری نیند میں خلل پڑ رہا ہے. پتر عورت بہت ہی پیاری چیز ہے. یہ مرد کے کردار پہ انگلیاں نہیں اٹھاتی، یہ مرد کو اس کے ماضی کے تانے نہیں دیتی. پتر عورت بیٹی ہے تو رب کی رحمت ہے، ماں ہے تو قدموں تلے جنت لیے پھرتی ہے. بابا جی کی باتیں سن کے پتہ چل رہا تھا کہ عورت دنیا کی کتنی انمول دولت ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. پھر بابا جی بولے کہ جا پتر گھر جا، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو سب سمجھ گیا ہے اور اب تیرا جلدی گھر جانے کو دل کر رہا ہے. میں بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بابا جی کے ہاتھ چوم کے بولا شکریہ بابا جی، آپ نے میری غلطی کو دیکھ کر کوئی سزا نہیں سنائی بلکہ غلطی کو سدھارا اور احساس کروایا کہ میں غلط ہوں، مجھے سب کی عزت کرنی چاہیے. بابا جی مسکرائے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرے کہ ہولے جیتا رہے پتر، اور اب گھر جا کے گھر والے تیرا انتظار کر رہے ہیں. واپس گھر جاتے ہوئے میرے قدموں میں اعتماد تھا، دل مطمئن، دماغ پرسکون تھا. یہ تو ہے ساری بات عورتوں کے بارے میں، لیکن عورت پہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا کہنا مانے اور اس کی ہیلپر زندگی میں بنے، اس کو تنگ کرنے والی نہ بنے. جو جس کام سے وہ منع کرے اس سے منع ہو جائے، جس کام کو کرنے کا حکم کرے کہ یہ کرنا ہے تو وہ کر لے. اس کی عزت کی خاص حفاظت کرے، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی حفاظت کرے اور اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے. بعض دفعہ ہم عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ گنجائش نہیں ہوتی تو ہم اتنا کچھ اور خرچ کے اس کے سر پہ بوجھ بڑھا دیتے ہیں. تو دونوں میاں بیوی جو ہے نا ایک گاڑی کا پہیہ ہے. اگر ایک چلے، ایک کھڑا ہو جائے تو ایک چلے تو گاڑی نہیں چلتی. گاڑی کے دو پہیے اس طرح نہیں ہے کہ لازمی دونوں کما رہے ہوں، نو، یعنی کہ دونوں پیار محبت سے کوئی کچھ کر رہا ہو، کوئی کچھ کر رہا ہو. اگر مرد باہر کماتا ہے تو عورت گھر کو دیکھتی ہے، اس کا باقی کام چلاتی ہے. مرد باہر سے سب کچھ کر کے لاتا ہے. آرام میں وہ بھی نہیں ہے، آرام میں وہ بھی نہیں ہے. دونوں اللہ نے ایک رشتہ بنایا ہے اور وہ اپنی گاڑی کو کھینچ رہے ہیں. اللہ ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، تندرستی، زندگی، صحت دے، کامیابیاں عطا فرمائے. لیکن دونوں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں. عورت کو اپنے گھر کی کوئی بات اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، سہیلیوں تک نہیں پہنچانی چاہیے اور مرد کو اپنے ماں باپ، دوستوں اور رشتہ داروں تک نہیں پہنچانی چاہیے. وہ اللہ نے ان کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. اور لباس کا کیا مطلب ہے؟ بدن کو ڈھانپنے والا. اور اگر شوہر ہے تو وہ بیوی کو بیوی کا حق دے، بہن بھائی کو، بہن کو، ماں کو اس کا حق دے، بچوں کو اس کا حق دے. اور اگر بیوی ہے تو وہ شوہر کو اس کا حق دے، اپنے گھر والوں کو ان کا حق دے، بچوں کو ان کا حق دے. اس طریقے سے زندگی گزر سکتی ہے، اس طریقے سے گھر جنت بن سکتا ہے، صبر اور ہمت اور اعتماد کے ساتھ. اور اللہ تو ہے ہی محبت کرنے والا. خدا جو خود محبت ہے وہ کتنی دیر دیکھے گا، نہیں ویران رکھے گا بازاروں کو، مساجد کو. خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آئے گا. وہ رحمت سے بھرا خود ہے، وہ سب کو معاف کر دے گا. فقط تم حوصلہ رکھنا، خدا پر تم یقین رکھنا، جھکا کر سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا. خدا جو خود محبت ہے وہ تو ہے ہی محبت، اس پہ تو کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. بس ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات، سسرال میکے کے ساتھ تعلقات، یہ ہمیں صحیح رکھنے ہوں گے. دوستوں کے ساتھ تعلقات، بس سب کا احترام کریں. کسی کو کچھ کہنا بولنا کوئی فائدہ نہیں. اور دیکھیں اگر ہم کسی کی برائی کسی دوسرے کے پاس کر دیں، پھر وہ چغلی جو ہوتی ہے وہ ہمیں سونے نہیں دیتی. عجیب ٹینشن ہوتی ہے کہ جب اس تک پہنچے گی، پہنچ تو جانی ہے، پھر کتنی شرمندگی ہوگی. پھر غلطی ہوتی ہے ہم انسانوں سے،
میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب شامل ہیں۔ پھر اللہ سے معافی مانگے اور کوشش کریں کہ آئندہ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ اچھا، اب میں آپ کو سورۃ طارق کا بتاؤں۔ الطارق، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص سورۃ طارق پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے آسمان کے ہر تارے کے مطابق 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ طارق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والی روشنی ہے۔ اس سورت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ سورت آسیب زدہ اثرات کو زائل کرنے میں بہت ہی مؤثر ہے، لہٰذا اگر کسی پر آسیب کا اثر ہو تو اس سورت کو 11 روز تک روزانہ پڑھتا ہی رہے۔ 11 روز کر کے، میں تو کہتی چھوٹی سی سورت ہے، اس کو روزانہ پڑھیں۔ اور یہ ہفتہ ہیکل میں بھی آتی ہے، اسی لیے ڈالی گئی ہے کہ یہ حفاظت کے لیے، اس سے جنات کا اثر ختم ہوتا ہے، جادو کا اثر ختم ہوتا ہے، آسیب کا ختم ہوتا ہے۔ تو اس کو ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھی ہے۔ اس کی جو آخری آیتیں ہیں نا، یعنی 15، 16 اور 17، یہ پہلے بھی میں شروع میں بتایا تھا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، بے شک کافر اپنا سا داؤ چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو۔ یعنی پھر اللہ کہتا ہے میں کر لوں گا، دیکھ لوں گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ حفاظت کے لیے، یہ پڑھنے سے چور ڈاکو آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ 160 دفعہ 160 ٹائم پڑھیں تو یہ چھوٹی سی تو ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ پڑھ کے آپ چاروں طرف اپنے گھر میں حصار کر دیں اور آپ پانی پہ دم کر کے اس کو چاروں طرف چھڑک دیں۔ آپ یقین کریں جادو آپ کے گھر نہیں آ سکتا، جنات آپ کے گھر نہیں آ سکتے، ڈاکو آپ کے گھر نہیں آ سکتے، رکاوٹ بندش آپ کے گھر نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے، یاد رکھنا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اس کا میں نے ایک طریقہ بھی بتایا تھا کہ 4 کیل کے اوپر پڑھیں 40 دفعہ اور ان پہ پھونک مار دیں، پھر 40 دفعہ پڑھیں آگے پیچھے درود شریف، پھر اس پہ پھونک مارے اور اس کے گھر کے چاروں کونوں میں لگا دے، تو کوئی جن، کوئی چور، کوئی ڈاکو ڈکیت، کوئی ایسا لٹیرا آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا نقصان پہنچانے کی غرض سے۔ یہ تو ہو گئی سورۃ طارق۔ اب ہم سورۃ الفجر پہ آتے ہیں۔ یہ سورت دنیاوی آسانیوں اور آسائشوں کے لیے بہت مؤثر ہے، اور یہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ مال کی فراوانی اور مال کی قلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے دوزخ ہے، اس لیے مال کی کثرت سے یہ سمجھ لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے، یا افلاس کی زندگی بسر کرنے والے کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ خدا کی نظر سے گرا ہوا ہے، کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہیں، جس سے ان کی نعمتوں کا شکر ادا کیا وہ بارگاہ خداوندی میں سرخرو اور کامیاب ہے۔ تو ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ فجر کی فجر ذی الحج کی 10 دنوں میں پڑھے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر کوئی شخص اسے ذی الحج کا پورا ماہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے خاص نور عطا فرمائے گا، اور جو شخص سورۃ فجر کو روزانہ بعد نماز فجر پڑھنے کا معمول بنا لے گا اللہ تعالیٰ اسے صاحب عزت لوگوں میں سے شامل کر دے گا، اس کی بے پناہ عزت اور قدر کرنے لگ جائیں گے۔ اگر کوئی تکلیف دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس سورت کی تلاوت کی وجہ اسے روک دے گا۔ اس سورت کی تلاوت سے انسان کو روحانی فرد بھی حاصل ہوتی ہے اور دنیا کے غموں اور تفکرات سے بے غم ہو جاتا ہے۔ رزق کی ترقی کے لیے اس مبارک سورت کو پڑھنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو آپ کی روزی سارا سال اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے فراخ رکھیں گے۔ سورہ فجر یہ آپ کو صبح پڑھ لینی چاہیے، فجر کے بعد نہیں تو آپ اشراق یا چاش کے ساتھ پڑھ لیں، یعنی دن کے اول حصے میں آپ سورۃ فجر کو پڑھ لیں۔ یہ چھوٹی سی تو ہے، میرا خیال ہے کہ شاید 1 رکوع کی ہے، صرف 1 رکوع کی، تو کیا ہم اپنی زندگی کے فائدے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے 1 رکوع کا کوئی ٹائم ہے؟ اللہ پاک بس ہمیں ہمت دے، صحت دے، اور ہمیں اپنے نیک خاص بندوں میں شامل فرما لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو کروٹ میں لیٹے بیٹھے سوتے جاگتے
ہر لمحے اپنے رب اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں اور اچھی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، دکھ درد بانٹتے ہیں اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ بھی ہمیں خوش کر دے گا، آپ سب کو خوش کر دے گا۔ اللہ تو زیادہ دیتا ہے نا ہم سے، ہمارا محنت تھوڑی ہوتی ہے، اس کی عطا زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کچھ کرنے کی ہمت دے۔ تو پھر آج کے دن میں آپ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور وہ اس کو پسند آیا ہو، وہ سمجھے کہ کوئی باتیں بہتر ہے، تو اس کو سبسکرائب کر کے باقی لوگوں کو سینڈ کر دیا کرے، اور اگر اس کو نہیں پسند آیا تو پھر سبسکرائب کرنے کی واقعی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر اس نے سمجھا یہ باتیں نہیں صحیح ہیں تو پھر کیوں وہ کوئی وقت ضائع کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، ہر حال میں خوش رکھے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ خدا حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम।